بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم آپ کو فقیہ العصر مفتی اعظم حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم کے واعظ جہیز اور داماد کی کیسٹ نقل کر کے پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اصل کیسٹ کی آواز صاف نہیں تھی، تاہم اصل کیسٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر کوئی حضرت والا کی آواز میں کیسٹ جہیز اور داماد سننا چاہے تو دارالفتہ سے رابطہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور اس کے نفع کو عام و تام فرمائے، آمین۔ واضح رہے کہ جہیز کے موضوع پر حضرت والا کی آواز میں جہیز نامی ایک نئی کیسٹ بھی تیار ہوئی ہے۔ حضرت والا نے اس نئی کیسٹ کے سننے کی خصوصی تاکید فرمائی ہے۔ جو لینا چاہیں کتاب گھر سے رابطہ کریں۔ آئیے پہلے حضرت والا کی آواز میں خطبہ مسنونہ اور سورۃ التکاثر سنتے ہیں، اس کے بعد واعظ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. حب مال و حب جاہ سے متعلق جو ہدایات پہلے بتائی تھیں اور ان کے بارے میں پرچہ بھی شائع کر دیا گیا ہے کہ روزانہ حب مال کا محاسبہ و مراقبہ کیسے کریں، اور ماہانہ اطلاع کے لیے گوشوارے کا نقشہ بھی بتا دیا گیا ہے، اس کے بعد بحمد اللہ تعالی کچھ حرکت شروع ہوئی ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگ شاید اس خوف سے سہمے ہوئے ہیں کہ واللہ اعلم مال کے فراق سے زندہ بھی رہ سکیں گے یا نہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کو ہوش آ جائے گا۔ بہرحال کچھ نہ کچھ حرکت تو شروع ہو چکی ہے۔ جو حالات سامنے آ رہے ہیں ان میں سے ایک یہ کہ ایک خاتون نے معلوم کروایا ہے کہ یہاں سے زیادہ 6 جوڑے 3 سردیوں کے اور 3 گرمیوں کے رکھنے کی جو اجازت دی گئی ہے ان میں بے سلے کپڑوں کو بھی شمار کیا جائے گا یا نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ویسے تو وہ صرف 2 جوڑے سلے ہوئے استعمال کر رہی ہیں، لیکن بے سلے بھی بہت سے جوڑے رکھے ہوئے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ یہاں سے پوچھا گیا کہ بے سلے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ وہ بھی تو اسی شمار میں ہیں۔ صندوقوں کے صندوق بھر بھر کر رکھتے چلے جائیں گے، پھر 2 3 سلواتے رہتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ جواب میں بتایا گیا کہ وہ جہیز کے ہیں۔ جنہوں نے معلوم کروایا تھا انہیں تو ابھی جواب دینے کا موقع نہیں ملا، پھر بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آج خود بیان میں آئی ہوں تو سن ہی لیں گی۔ آپ سب خوانین و خواتین تو ابھی سن لیں۔ جہیز کا مسئلہ بہت اٹکا ہوا ہے، بہت ہی زیادہ۔ ویسے ہی جیسے ایک لڑکے نے حافظ جی سے کہا، حافظ جی نابینا تھے، لڑکے نے کہا حافظ جی میری امی نے معلوم کروایا ہے کہ آپ کھیر کھا لیں گے۔ اس نے کہا ہاں بیٹا ہاں، لیکن یہ بتاؤ کہ کھیر کیسی ہوتی ہے؟ اس نے کہا سفید ہوتی ہے۔ حافظ جی نے پوچھا سفید رنگ کیسا ہوتا ہے؟ لڑکے نے کہا بگلے کے رنگ جیسا۔ حافظ جی نے پوچھا بگلا کیسا ہوتا ہے؟ لڑکے نے ہاتھ ٹیڑھا کر کے سامنے کر دیا کہ ایسا ہوتا ہے۔
حافظ جی نے جب چھو کر دیکھا تو کہا بھیا یہ تو نہیں کھائی جائے گی، بڑی ٹیڑھی ہے، اتنی ٹیڑھی کھیر تو میرے گلے میں نہیں اترے گی۔ اسی طرح آج کل حب دنیا کا مسئلہ ہی گلوں میں اتارنا مشکل معلوم ہو رہا ہے، تو جہیز کا مسئلہ اتارنا تو بہت ہی مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو خیال ہو کہ جو بات کوئی مانے گا ہی نہیں، یعنی کوئی بھی عمل نہیں کرے گا، وہ بتانے سے کیا فائدہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً یہ کیسے پتا چلا کہ کوئی بھی عمل نہیں کرے گا؟ باب العبر پڑھ کر دیکھیں کیسے کیسے لوگوں کو عمل کی توفیق ہوئی۔ یہ سوچنا کہ کوئی بھی عمل نہیں کرے گا یہ اپنے طور پر خود ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جاتی ہے، بہت سے عمل کرنے والے اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ مثلا دارالافتاء میں ایک عالم نے داخلہ لیا، چھٹیاں گھر پر گزار کر کل ہی واپس آئے ہیں اور مجھے پرچہ لکھ کر دیا کہ میں نے وہاں جا کر داڑھی پر جو بیان کیے تو 5 نوجوانوں نے داڑھیاں رکھ لی اور کٹانے سے بھی توبہ کر لی۔ الغرض اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کچھ مشکل نہیں کہ کسی کو ہدایت ہو جائے۔ نیو جرسی امریکہ سے ایک اصلاحی خط آیا ہے۔ خط لکھنے والے کا یہاں سے اصلاحی تعلق ہے۔ انہوں نے خط میں یہ خبر لکھی کہ یہاں نیو جرسی میں آپ نے ایک مسجد میں بیان فرمایا تھا تو پتہ چلا کہ وہاں کی مسجد کی منتظمہ یعنی کمیٹی کے صدر نے اسی وقت سے داڑھی منڈانے سے توبہ کر لی اور اس کے بعد کبھی بھی داڑھی پر استرا یا قینچی نہیں چلائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی۔ ہدایت کے اسباب میں سب سے اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی امید بھی رکھا کریں اور مانگا بھی کریں، دونوں باتیں کیا کریں، ساتھ ہی ساتھ نسخے بھی استعمال کیا کریں۔ دوسری بات یہ کہ اگر صحیح مسئلے کی اشاعت کے باوجود کسی کو عمل کی توفیق نہ بھی ہو، پھر بھی کم سے کم علم تو صحیح ہو جائے گا۔ اللہ کا قانون معلوم ہو جانا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، شاید کبھی عمل کی توفیق بھی مل جائے۔ قانون کا علم ہو جائے تو ایسا شخص خود کو اقراری مجرم سمجھے گا اور یہ اعتراف کرے گا کہ یا اللہ مجھے تیرے قانون کا علم ہے پھر بھی میں عمل نہیں کر رہا، میں کمزور ہوں، اقراری مجرم ہوں، باغی نہیں، مجرم ہونے کا اقرار کرتا ہوں، یا اللہ تو معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے میرے اندر ہمت پیدا فرما۔ الغرض صحیح مسئلہ معلوم ہو جانے سے باغی مجرم اقراری مجرم بن جائے گا۔ تیسرا فائدہ یہ کہ اللہ کے قانون کی ایک بات پوچھنے پر 1000 رکعت نفل کا ثواب ملتا ہے، اور رکعتیں بھی آج کل کے مسلمان جیسی نہیں کہ 2 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، بلکہ ویسی 1000 رکعتیں جیسی پڑھی جاتی ہیں ایسی 1000 رکعتیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ جب پوچھنے پر 1000 رکعت نفل کا ثواب عطا فرماتے ہیں تو بتانے پر انشاءاللہ اپنی شان کے مطابق مجھے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ واہ میرے اللہ تیری رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، واہ میرے اللہ تیری رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، یا اللہ اپنی رحمت کے مطابق معاملہ فرما، اپنی رحمت سے نواز دے۔ اس وقت آپ فقیہ العصر مفتی اعظم حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم کا واعظ جہیز اور داماد سن رہے ہیں۔ اب جہیز کا مسئلہ سنیے اور اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کیجیے۔ لوگ اپنی لڑکیوں کو جہیز اتنا دیتے ہیں کہ اس کی مالیت سے حج کیا جا سکتا ہے، اس لیے اگر جہیز کا پورا لباس اور پورا سامان لڑکی کی ملک میں دے دیا جائے، اسے مالک بنا دیا جائے، اور وہ سارا سامان حج کی درخواستیں دینے کے وقت میں بھی لڑکی کی ملک میں ہو تو فوراً اسی سال اس کے لیے حج پر جانا فرض ہو جائے گا۔ اب یہ والدین کے ذمہ ہے کہ اسے حج کروائیں۔ البتہ اگر لڑکی نے حج کی درخواستیں دینے کا وقت آنے سے پہلے ہی مال اپنی ملک سے نکال دیا، مثلا جہاد میں لگا دیا، تو اس پر حج فرض نہ ہوگا۔ جو والدین اولاد پر حج فرض تو کر دیتے ہیں اور حج کروانے کا انتظام نہیں کرتے، وہ ماں باپ مجرم ٹھہریں گے۔ حج کی فرضیت علی التراخی نہیں، علی الفور ہے، علی التعجیل ہے، یعنی پہلے ہی سال میں جانا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر یہ خیال کریں کہ دوسرے سال جائیں گے یا بعد میں کبھی چلے جائیں گے تو پہلی بات تو یہ کہ کیا معلوم دوسرے سال تک زندہ بھی رہے گا یا نہیں، اور اگر دوسرے سال تک زندہ رہ گئے اور حج کر بھی لیا تو بھی دیر کرنے کا گناہ ہوگا۔ حج کا فرض تو ادا ہو جائے گا مگر دیر کرنے کا گناہ پھر بھی ذمہ رہے گا کہ کیوں دیر کی۔
حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالی کے والد صاحب نے اپنے کارخانے میں کچھ حصہ حضرت کے نام پر رکھ دیا۔ حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالی کے والد صاحب بہت بڑے مالدار تھے، اس کے باوجود حضرت حکیم الامہ نے گھر میں کچھ بھی نہیں رکھا، سارے کا سارا نکال دیا۔ ایسے کیوں کیا، یہ ایک مستقل موضوع ہے، پھر انشاءاللہ کبھی مقدر ہوا تو بتاؤں گا۔ الغرض حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالی کے والد صاحب بہت بڑے زمیندار تھے، انہوں نے کارخانے میں حضرت کے نام کا کچھ حصہ رکھ دیا۔ حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالی نے والد صاحب سے دریافت کیا کہ کیا کسی مصلحت سے میرا نام رکھ دیا ہے یا واقعتاً مجھے مالک بنا دیا ہے، جیسے لوگ ٹیکس وغیرہ سے بچنے کی خاطر مصلحتاً بھی نام رکھ دیتے ہیں۔ سو میرے حصے کی نوعیت کیا ہے؟ والد صاحب نے فرمایا کہ رکھا تو تھا مصلحتاً، آپ کو مالک بنانا مقصود نہیں تھا، مگر اب میرا خیال بدل گیا ہے اور اب میں نے آپ کو مالک بنا دیا۔ حضرت نے فوراً عرض کیا، میں بیچ کر حج کے لیے جاتا ہوں۔ والد صاحب نے فرمایا ابھی ذرا ٹھہر جائیں، آئندہ سال چلے جائیں، ابھی آپ کی بہنوں کی شادی کا مسئلہ ہے، ان کے مصارف ہیں، آپ آئندہ سال چلے جائیں۔ تو حضرت نے عرض کیا کہ کیا آپ اس کی ضمانت لے سکتے ہیں کہ میں آئندہ سال تک زندہ رہوں گا اور اس سے پہلے نہیں مروں گا؟ والد صاحب نے فرمایا کہ نہیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جب ایسے نہیں ہو سکتا تو میں ابھی جا رہا ہوں، بیچ کر تشریف لے گئے۔ یہ قصہ اس پر بتایا کہ جو لوگ کئی ٹرک جہیز کا بوجھ ایک ایسی ناتواں لڑکی پر لاد دیتے ہیں جو تھوڑا سا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتی، حتیٰ کہ چکی بھی نہیں پیس سکتی، حالانکہ چکی پیسنا تو سنت ہے، وہ یاد رکھیں کہ جیسے ہی لڑکی کو جہیز کے سامان کا مالک بنایا اور حج کی درخواستیں دینے کا وقت آ گیا، اس پر فوراً اسی سال حج کے لیے جانا فرض کر دیا۔ اگر کوئی والد اس خیال سے لڑکی کو مالک نہ بنائے کہ اگر اسے مالک بنا دیا تو کہیں وہ حج پر نہ چلی جائے، اس خیال سے وہ مالک تو خود ہی رہے لیکن سامان اس لیے جمع کر رکھا ہو کہ جب صاحبزادی کی شادی ہوگی تو جہیز میں دے دیں گے، ایسے والد کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے خیال میں تو بڑی ہوشیاری کر رہا ہے، مگر اللہ کی نظر میں یہ بڑی حماقت ہے، مگر اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ ایسے والدین اپنے خیال میں تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں لڑکی کا جہیز تیار کر لیا ہے اور مالک خود ہی ہیں، جب لڑکی کی شادی ہوگی تو اسے دیں گے۔ اور ایسے لوگوں کے داماد بھی بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہماری شادی ایک سیٹھا سے ہوگی، پھر جب وہ دولت لائے گی تو کتنے مزے ہوں گے کچھ نہ پوچھیے۔ لیکن ایسے داماد یہ بھول جاتے ہیں کہ جو لڑکی دولت لائے گی وہ دولتی بھی لگائے گی۔ عبرت کے لیے ایک قصہ سن لیجئے، اگرچہ میں مضمون بہت مختصر کرنا چاہتا ہوں، مگر عبرت کی جو باتیں اللہ تعالیٰ دل میں ڈال رہے ہیں کہتا چلا جاؤں، اگر مضمون لمبا بھی ہو گیا تو کیا ہوا۔ اس وقت آپ فقیہ العصر مفتی اعظم حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم کا واعظ جہیز اور داماد سن رہے ہیں۔ ایک کروڑوں پتی نے ایک اربوں پتی کی لڑکی سے اس ہوس میں شادی کر لی کہ بیوی جو ادھر سے دولت لائے گی تو کچھ نہ پوچھیے، دونوں مل کر کیا گل کھلائیں گے، قارون کے خزانے بھی اس کے سامنے کچھ نہ ہوں گے۔ دنیا کی اس ہوس میں اس نے اس سے شادی کر لی۔ لڑکی جب گھر میں آئی تو اس نے شوہر کے دولتی لگانا شروع کر دی، اس زعم میں کہ ہم تو ہیں اربوں پتی اور یہ تو ہے کروڑوں پتی، یہ تو ہمارے تابع ہے۔ ایسا بجانا شروع کیا کہ کچھ نہ پوچھیے۔ اور ادھر لڑکی کے والد نے داماد سے کہا، خبردار خبردار، کان کھول کر سن لے، اگر کبھی طلاق کا نام بھی لیا تو میرے کارخانوں کے مزدور اتنے ہیں کہ اگر میں نے تجھ پر چھوڑ دیے تو ایک ایک بوٹی بھی ان کو نہیں آئے گی، تیری بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ خبردار، جوتے کھاتے رہو میری بچی سے، طلاق کا نام بھی لیا تو دیکھو کیسا حشر کروں گا۔ یہ قصہ خود اس کے رشتہ داروں نے بتایا کہ دیکھیے یہ حالت گزر رہی ہے۔ جہیز سے متعلق بتا رہا تھا کہ اگر لڑکی کو مالک نہیں بنایا اور بہت بڑے بڑے سامان جہیز میں جمع کر لیے اور ایسا ہوشیار والد مر گیا تو سارا مال وارثوں میں تقسیم ہوگا، لڑکیوں کو صرف اتنا ہی ملے گا جتنا شریعت کی روح سے وراثت میں ان کا حق ہوگا، پورا مال تو ہرگز نہیں ملے گا۔ خواہ ان کا والد وصیت کر جائے کہ یہ جہیز ان لڑکیوں کا ہے، معاہدہ کر جائے یا اس کا رجسٹریشن کروا لے، ہزاروں گواہ بنا لے، کچھ بھی کر لے،
بہرحال لڑکیوں کو اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا شریعت نے کہا ہے. وارث کے حق میں وصیت معتبر نہیں. سو ذرا سوچئے کہ خرکار کے گدھے بن کر لڑکی کے لیے اتنا کچھ جمع کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ ایسی حماقت کیوں کی؟ اگر حج فرض کر دیا اور حج کرواتے نہیں تو خود بھی جہنم کا سامان، ان کے لیے بھی جہنم کا سامان. دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے جہیز جمع کر لیا، پھر اسے فکر ہوئی کہ اب اس کا کیا کرے، جیسا کہ بعض لوگوں کو یہ فکر ہوئی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہیز کا سامان بیچ کر جہاد پر لگا دیں. دوسری صورت یہ ہے کہ اپنی بچیوں کی شادیاں نیک و صالح مساکین سے کریں اور شادی کے موقع پر انہیں 3 جوڑے بنا دیں. پھر دیکھیں کہ اگر داماد کے پاس پھر بھی آگے وسعت نہیں، 3 جوڑے پھٹ رہے ہیں تو 3 اور بنا دیجئے. نئے نئے بنا کر دیتے رہیں. یوں 2-2 3-3 4-4 سال کے بعد 3-3 جوڑے بنا کر دیتے رہیں. زیادہ دینے کی ضرورت نہیں، ورنہ ان کو دیکھ دیکھ کر مال کی ہوس بڑھے گی. بالخصوص عورتوں کے لیے زیادہ لباس تو اور زیادہ خطرناک ہے. موت آ گئی تو دیکھ دیکھ کر اس وقت میں روئیں گی کہ ارے ہمارا کالا جوڑا، پیلا جوڑا، اور وہ ہرا جوڑا، اور وہ زری والا جوڑا، اور وہ ویسا جوڑا ویسا جوڑا. ادھر روح کھینچی جائے گی اور انہیں جوڑوں کی پڑی ہوگی. جان کیسے نکالی جائے گی اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. اس آیت کی تفصیل بتاتا رہتا ہوں کہ ایک ایک تار جان کا کھینچ کھینچ کر توڑ توڑ کر نکالا جائے گا، لیکن اس وقت انہیں تو جوڑے یاد آئیں گے. الغرض کسی مسکین سے شادی کر دیں اور 3-3 جوڑے دیتے رہیں. ایک شخص کے لیے 3 جوڑے بہت ہیں، اور اگر زیادہ بنا لیے ہیں تو انہیں جہاد میں لگائیں. یہ مسئلہ بتا دیا کہ اگر کسی کو عمل کی توفیق نہ بھی ہو تو بھی بات تو صحیح معلوم ہو جائے. بیوی کے سارے مصارف شوہر کے ذمہ ہوتے ہیں. لباس بھی شوہر کے ذمہ، خوراک بھی شوہر کے ذمہ، رہائش بھی شوہر کے ذمہ، اس کے تمام مصارف شوہر کے ذمے ہیں. پھر اتنا لباس جمع کرنا کہ کئی سال چلے، کئی گدھوں کا بوجھ بن جائے، اتنا لباس جمع کر کے امیر داماد کو کیوں دیتے ہیں؟ کوئی مسکین داماد تلاش کیا کریں تاکہ اس کی مدد ہو جائے. اس وقت آپ فقیہ العصر مفتی اعظم حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم کا واعظ جہیز اور داماد سن رہے ہیں. ایک بہت اچھا سوال و جواب سن لیجئے، بہت کام کی بات ہے. رات کسی نے فون پر مجھ سے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، میری مالی امداد کریں. میں نے کہا کہ صاحب زادے، میری مالی امداد ساری کی ساری پوری دنیا سے سمٹ کر جہاد میں جا رہی ہے، حتیٰ کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے اوپر بھی ایک پیسہ بھی خرچ نہ کروں. میری پوری امداد اللہ تعالیٰ کی مدد اور دستگیری سے جہاد میں جا رہی ہے. آپ بھی وہیں چلے جائیں تو دیکھیے سارے کام بن جائیں گے. اس وقت یہ سوال و جواب بتانے سے مقصد یہ ہے کہ دوسرے حضرات بھی سن لیں. کسی کے ذہن میں اگر یہ خیال پیدا ہو کہ مالی امداد کی ضرورت ہے تو فوراً جہاد میں نکل جائے. جہاد میں جانے سے اللہ تعالیٰ رزق کتنا برساتے ہیں یہ مضمون مستقل ہے، بہت لمبا ہے، بہت سے قصے ہیں، اور صرف اس زمانے کے لوگوں کے نہیں، قرآن مجید کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے واقعات، کتنے واقعات ہیں کہ جہاد پر جانے سے رزق بہت ملتا ہے. جس کو بھی مالی پریشانی ہو وہ جلدی سے جہاد پر چلا جائے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. بات جہیز سے متعلق چل رہی تھی کہ اگر جہیز زیادہ بنا لیا ہے تو بیچ کر پیسے جہاد میں لگا دیں اور کوئی مسکین نیک و صالح داماد تلاش کریں جو اتنا مسکین ہو کہ 3 جوڑے بھی نہ بنا سکے. اس کو 3 جوڑے شادی کے موقع پر بنا کر دے دیں، پھر وہ پھٹ جائے تو 3 جوڑے اور دے دیں، پھر 3 جوڑے اور دے دیں. ایسے 2-2 3-3 سال کے بعد 3-3 جوڑے اس کو بنا کر دیتے رہیں یا سب جہاد میں لگا دیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جہیز دینا تو سنت ہے. سنت، انہیں سنتیں بھی میٹھی میٹھی چاہیے، جس میں مسحری ہو، پلنگ ہو، اتنے جوڑے ہوں، اتنا سونا ہو. اللہ کے بندوں، یہ تو سوچو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں کیا دیا تھا؟ چکی. اپنی صاحب زادیوں کو جہیز میں چکیاں دیا کریں.
اس میں کتنے فائدے ہیں سنیے۔ نمبر 1، سب سے بڑا فائدہ تو یہ کہ سنت ادا ہوگی، اس کا ثواب ملے گا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ جب آپ کسی مسکین عالم یا مجاہد کو لڑکی دیں گے تو اس کے ہاں آٹا پیسنے کا انتظام گھر ہی میں ہو جائے گا۔ بازار وغیرہ میں آٹا ویسے بھی صحیح نہیں ملتا، گیہوں خرید کر گھر ہی میں پیس لیں گے، خالص آٹا مل جائے گا۔ بڑی چکیوں میں، بڑی ملوں میں جو گیہوں پیس کر آٹا بنایا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، اور اگر صحیح ہو جب بھی اس کے وٹامن تو جلا ہی دیتے ہیں۔ مشینیں اتنی تیزی سے گیہوں پیستی ہیں کہ ان کے وٹامن تو سارے جل ہی جاتے ہیں۔ اس کے برعکس ہاتھ کی چکی سے جو گیہوں پیسے جاتے ہیں ان کے وٹامن بھرپور طاقت کے ہوتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ کہ جو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم بیٹھے بیٹھے موٹے ہو رہے ہیں، جسم بھاری ہو گیا ہے، ذرا باہر چلنے پھرنے سے جسم ہلکا ہو جائے گا، وہ اگر چکی چلائیں تو ان کی صحت بالکل ٹھیک رہے گی، موٹی نہیں ہوگی، قوت بھی آ جائے گی، ورزش بھی ہوتی رہے گی۔ چوتھا فائدہ یہ کہ چکی پیسنا عجب اور کبر کا بہت بہترین علاج ہے۔ چکی پیسنے سے قالب کی صحت کے علاوہ قلب کی صحت بھی درست ہو جاتی ہے، جسمانی صحت کے ساتھ روحانی صحت بھی۔ اتنے فائدے ہیں جہیز میں چکی دینے کے۔ اللہ تعالیٰ مالداروں کو لڑکیاں زیادہ دیتے ہیں، اس کی حکمت یہی ہے کہ وہ مساکین، علماء، مجاہد داماد تلاش کر کے انہیں رشتے دیں اور زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کریں۔ اس میں یہ مصلحت ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ فتح باغ کا ایک قصہ بتاتا رہتا ہوں کہ جب میں وہاں چکر لگاتا تھا تو بڑے بڑے مالدار لوگ بھی وہاں چکر لگاتے رہتے تھے اور پارٹنر 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 کی رٹ لگائے رکھتے تھے۔ ان لوگوں کی ایک تو یہ بات مجھے یاد ہے، دوسری بات جو یاد ہے وہ یہ کہ ایک بار جب میں ان کے قریب سے گزر رہا تھا تو وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ اگرچہ علماء سے بہت عقیدت رکھتے ہیں، ان کے ہاتھ وغیرہ بھی چوم لیتے ہیں، تعویذ بھی لیتے ہیں، مولانا مولانا بھی کہتے رہتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی انہیں لڑکی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں۔ سچی بات اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے کہلوا ہی دی، سچی بات اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے کہلوا ہی دی۔ مجھے تو ان سے بات کرنا ہی نہیں تھی، اگر میں بات کرتا بھی تو یہ کہ تم جیسے لوگ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے، تم جیسا کوئی کسی عالم پر اپنی لڑکی پیش کر کے تو دیکھے، وہ اس پر تھوکے گا بھی نہیں، بشرطے کہ وہ واقعتاً عالم ہو، اس کا عمل اس کے علم کے مطابق ہو۔ اور اگر کسی عالم نے لڑکی قبول بھی کی تو وہ ایسے کہ پہلے تو لڑکی سے لے گا امتحان، اگر امتحان میں کامیاب ہو گئی پھر شاید کوئی عالم قبول کر لے، ویسے تھوڑا ہی کوئی تمہاری لڑکیاں قبول کرے گا۔ عالم ہو کر کوئی تم جیسوں کی لڑکیاں قبول کر لے یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات اس لیے بتا دی کہ اگر کسی کو ہدایت ہو جائے اور وہ اپنی لڑکی کسی صالح مسکین یا صالح عالم کو دینا چاہے تو ذرا سنبھل کر، سوچ سمجھ کر۔ کسی صالح عالم کو لڑکی دینے میں ایک تو فائدہ یہ ہے کہ لڑکی عالمہ بن جائے گی، آپ کو جامعۃ البنات میں نہیں پڑھانا پڑے گا، وہ عالم خود ہی اس کو پڑھاتا رہے گا اور جامعۃ البنات کی تعلیم سے زیادہ بہتر پڑھائے گا۔ یوں آپ کی لڑکی کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ عالمہ بن جائے گی، اور عالم کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ جہیز اور دوسرے سامان سے اس کی مالی امداد کریں گے تو وہ فراغ قلب سے دین کی خدمتیں کرے گا، غنا کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے اس کی زیادہ مالی امداد کر دی تو وہ مستقل جامعہ کھول لے یا جہاد کی تربیت کا معسکر یا دفتر کھول لے، یوں دونوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ بیگم کا فائدہ یہ کہ گھر بیٹھے بیٹھے عالمہ بن جائے گی، اور شوہر کا فائدہ یہ کہ وہ اس مال کو دنیا کی بجائے دین میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ مگر یہاں یہ بات یاد رہے کہ ایسے ہی جوش میں آ کر یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ فلاں مولوی کو لڑکی دے دے، بلکہ استخارہ بھی کر لیں اور کسی سمجھدار سے پوچھ بھی لے۔ بعض دفعہ جوش میں انسان کچھ کر لیتا ہے، بعد میں پریشان ہوتا ہے۔ جیسے ایک شخص ایک درخت کے نیچے بیٹھا کہتا رہتا تھا، یا اللہ اٹھا لے، یا اللہ اٹھا لے،
یا اللہ کھینچ لے، یا اللہ کھینچ لے، یا اللہ تیرا عاشق ہوں، یا اللہ تیری محبت میں مرا جا رہا ہوں، یا اللہ کھینچ لے۔ ساری رات درخت کے نیچے بیٹھا چلاتا رہتا۔ کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ یہ رات کو سونے بھی نہیں دیتا، چلاتا رہتا ہے، ویسے ہی واہیات سی باتیں کرتا رہتا ہے، اس کا کچھ علاج کرنا چاہیے۔ ایک شخص درخت کے اوپر چڑھ گیا، اوپر جا کر رسا لٹکا کر کہتا ہے، ہاں میرے بندے لبیک لبیک، میرے بندے لبیک، تو کئی راتوں سے پکار رہا ہے، تیری دعا قبول ہو گئی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت جوش میں آ گئی، لے میرے بندے یہ رسا اپنے گلے میں باندھ لے۔ اس نے جو ہی رسا گلے میں باندھا اور اس نے اوپر سے کھینچا اور اسے پھندا لگا، دم گھٹنے لگا، تو کہتا ہے، یا اللہ چھوڑ دے، یا اللہ چھوڑ دے، یا اللہ چھوڑ دے، یا اللہ پھر کبھی نہیں کہوں گا، یا اللہ چھوڑ دے، یا اللہ چھوڑ دے، یا اللہ چھوڑ دے۔ یہ قصہ اس لیے بتا دیا کہ کسی عالم کو لڑکی دینے سے پہلے استخارہ بھی کر لیں اور کسی سمجھدار سے پوچھ بھی لیں، تاکہ بعد میں اگر پھندا پڑ گیا تو کہیں یہ نہ کہتے پھریں کہ یا اللہ چھوڑ دے، یا اللہ چھوڑ دے، کہیں ویسے ہی کفر تک نوبت نہ پہنچ جائے۔ اس وقت آپ فقیہ العصر مفتی اعظم حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم کا واعظ جہیز اور داماد سن رہے ہیں۔ ایک مشہور قصبے کی سب سے بڑی جامع مسجد کے صدر کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ اس نے اپنی رقمیں سود پر چڑھائی ہوئی ہیں، سود لیتا ہے۔ میں نے اسے خلوت میں بلایا اور سمجھایا کہ سود پر کتنی بڑی بڑی لعنتیں اور کیسی کیسی وعیدیں ہیں، یوں تو کسی مسلمان کو بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، مگر آپ تو مسجد کمیٹی کے صدر ہیں، آپ کے لیے تو اور بھی بری بات ہے۔ وہ کہنے لگے، بات یہ ہے کہ میری 8 بچیاں ہیں اور ہمارے ہاں رسم ہے کہ ایک ایک بچی کی شادی پر 1 لاکھ روپے خرچ کرنا پڑتے ہیں۔ یہ آج سے تقریباً 35 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت میں 1 لاکھ، اب تو معلوم نہیں کتنے لاکھوں کی ضرورت ہوگی۔ اس نے کہا کہ میری 8 بچیاں ہیں، سو مجھے 8 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، ورنہ ان بچیوں کی شادی نہیں ہوگی۔ میں مجبور ہو کر سود پر رقمیں چلا رہا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ تو بہت آسان سا کام ہے، مجھے ان بچیوں کی شادی کا وکیل بنا دیں، انشاءاللہ 8 کی 8 آج ہی کے دن میں نمٹا دوں گا، اور داماد بھی ایسے منتخب کروں گا کہ آپ ساری عمر منتخب کریں تو ویسے نہیں ملیں گے۔ مگر انہوں نے مجھے وکیل نہیں بنایا۔ ایک بار میں نے یہ قصہ بیان کیا تو بہت سے لوگوں نے مجھ سے رجوع کیا کہ ہماری بچی کی شادی کروا دیں، ہماری بچی کی شادی کروا دیں، ہماری بچی کی شادی کروا دیں۔ مگر قصہ وہی ہے نا کہ اگر میں نے کروا دی تو کہیں گے کہ یا اللہ اب معاف کر دے، اب نہیں کہیں گے۔ لوگوں کے دماغ اتنے بلند ہے کہ لکھ پتی کو چاہیے کروڑ پتی داماد اور کروڑ پتی کو اربوں پتی، جبکہ میں کسی مسکین مولوی سے کرواؤں گا جسے آدھی روٹی صبح کو ملے تو اسے بھی آدھی آدھی کر لے، آدھی بیوی کو کھلا دے اور آدھی خود کھا لے، بیوی اس پر کہے الحمدللہ۔ سو پہلے اپنی لڑکیاں تو ایسی بنائیں، پھر میں ان سے شادی کرواؤں گا۔ کہیں یہ نہ سمجھتے رہیں کہ میری جیب میں بڑے بڑے سیٹھ پڑے ہوئے ہیں اور جہاں کسی نے کہہ دیا کہ ہماری بچی کی شادی کروا دیں تو بہت بڑا مرغا نکل آئے گا، بہت بڑا سیٹھ نکل آئے گا۔ ایسی باتیں نہ کیا کریں، کسی اللہ کے بندے سے شادی کیا کریں۔ ایک مولانا صاحب نے مجھ سے ایک بار فرمایا کہ میں ایک بات سوچتا رہتا ہوں، بات بڑی اچھی ہے۔ فرمایا میں سوچتا ہوں کہ اگر کوئی کروڑوں پتی خاتون بڑے بڑے کارخانوں کی مالکہ مجھ سے شادی کر لے تو پھر سبحان اللہ میں دین کے کتنے بڑے بڑے کام کروں گا، دین کے کاموں میں بہت تعاون ہوگا، فارغ البال ہو کر دین کے کتنے بڑے بڑے کام کروں گا، کوئی بڑا جامعہ کھول لوں گا۔ وہ یہ سوچ سوچ کر ثواب لیتے رہتے تھے۔ یہ قصہ بتانے سے مقصد یہ ہے کہ مالدار لوگوں نے جو اتنے جہیز جمع کر رکھے ہیں، اگر وہ کسی صالح مسکین عالم سے شادی کر دیں تو وہ جہاد میں اور دین کے دوسرے کاموں میں خرچ کریں گے، دین کے کاموں میں تعاون ہوگا۔
آد میں اور دین کے دوسرے کاموں میں خرچ کریں گے، دین کے کاموں میں تعاون ہوگا۔ کہیں کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ یہ ایسے ہی کہنے سننے کی باتیں ہیں، کوئی بھی مالدار اپنی لڑکی کسی صالح مسکین کو نہیں دے گا، یہ خیال غلط ہے۔ اوپر سے اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ تو نادار تھے، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالی لحاظ سے غنی کر دیا۔ غنی کیسے کیا؟ وہ اس طرح کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت مالدار تھیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے از خود خواہش ظاہر کر کے شادی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مالدار بیوی دلا دی اور یوں اپنے رسول کو غنی کر دیا۔ سنتوں کو تلاش کرنے والوں، بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سنتوں پر کوئی کتاب بتا دیں۔ سنتوں کی تلاش کرنے والوں، اس سنت پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ جتنی مالدار عورتیں ہیں وہ سب مساکین علماء و صلحاء سے شادی کر لیں تو وہ مالدار ہو جائیں گے اور یہ عالمات بن جائیں گی، پھر آخرت کی تجارت خوب چلے گی۔ سرمایہ دار اور محنت کار مل کر آخرت کی تجارت خوب کریں گے۔ اسی طرح حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی کا بھی قصہ ہے کہ انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ آپ میری شادی کسی زاہد سے کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، تلاش کریں گے۔ زاہد کوئی آسانی سے تھوڑا ہی مل جاتا ہے، تلاش کریں گے۔ حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرح پہلے بادشاہ تھے، مگر ابراہیم ابن ادھم رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کیا کہ بادشاہت بھی چھوڑ دی اور شاہانہ شان و شوکت بھی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگل میں نکل گئے۔ مگر شاہ شجاع کرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہت تو چھوڑ دی مگر شاہانہ معیشت نہیں چھوڑی۔ حکومت چھوڑ دی لیکن اپنی بود و باش، رہن سہن وہ اسی طریقے سے شاہانہ رکھا۔ ان کی صاحبزادی نے کہا کہ ابا میری شادی کسی زاہد سے کرنا۔ فرمایا اچھا تلاش کریں گے۔ وہ تلاش کرتے رہے لیکن زاہد ملے کہاں؟ انسان تو کوئی ملتا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الناس کمئۃ الابل لا تکاد تجد منها راحلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرما دیا کہ انسان ملنا بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل۔ 100 اونٹوں میں سواری کے قابل ایک ملنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی انسان ملنا بہت مشکل ہے۔ اسی بارے میں عربی اور فارسی کے چند اشعار ہیں۔ عربی میں کسی نے کہا ہے رأيت الشيخ بالمصباح يسعى له في كل ناحية مجال يقول مللت أنعاما وبهما وإنسانا أريد فهل أنال فقلت ذا محال قد بحثنا فقال ومنيتي ذاك المحال۔ اسی طرح فارسی میں ہے دی شیخ با چراغ می گشت گرد شہر کزدا مدد ملولم و انسان ما رزوست گفتم کے یافت می نشود جست ایما گفتاں کے یافت می نشود آن ما رزوست۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ ہاتھ میں چراغ لے کر گلیوں میں چکر لگا رہا تھا۔ پوچھا کہ بابا کیا بات ہے، چکروں پر چکر لگاتے چلے جا رہے ہیں، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے کوئی انسان نہیں مل رہا، انسان کو تلاش کر رہا ہوں۔ شاعر کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ بابا تو محنت کرنا چھوڑ دے، یہ محنتیں ہم تجھ سے پہلے کر چکے ہیں، کوئی نہیں ملے گا۔ اس نے کہا کہ ایسی ہی نادر چیز کی تو تلاش میں ہوں۔ تو ایسے ہی حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی نے کہہ تو دیا کہ زاہد ڈھونڈے لیکن زاہد ملے کہاں۔ حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار ایک مسجد میں کسی مسکین کو نماز پڑھتے دیکھا، ان کے خشوع و خضوع سے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص زاہد ہے۔ زاہد کا مطلب ہے وہ شخص جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، ایسا آدمی ملنا بہت مشکل ہے۔ خیر، چونکہ حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمہ اللہ تعالی خود بھی بہت بڑے بزرگ تھے، ولی اللہ تھے، اس لیے کچھ اپنی ولایت کی بصیرت سے، فراست سے
اور کچھ ان کی نماز کی کیفیت سے سمجھ گئے کہ یہ زاہد ہے، وہیں بیٹھ گئے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو انہوں نے پوچھا کہ صاحبزادے آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھ جیسے مسکین کو کون لڑکی دیتا ہے؟ ان کے خیال میں کوئی مسکین کو لڑکی دے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا کہ یہ کیسا آدمی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ یہ ایسا مسکین ہے کہ کوئی اپنی لڑکی دینے کو تیار نہیں، یہ سلام کہے تو کوئی جواب دینے کو تیار نہیں، اس سے بات کرنے کو کوئی تیار نہیں، کسی کی سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے۔ پھر ایک بہت بڑا مالدار شخص گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا کہ یہ کیسا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یہ تو ایسا ہے کہ لوگ لڑکیوں پر لڑکیاں دیں، خود پیش کریں کہ میری لڑکی لے لو، میری لڑکی لے لو، میری لڑکی لے لو، اور یہ سلام کہے، اور یہ سلام تو کیا کہے، لوگ آ کر سلام کہتے ہیں اور یہ جواب نہیں دیتا، سفارش کرتا ہے تو لوگ جلدی سے قبول کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسکین جس کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے اور یہ رئیس جس کا یہ حال بتا رہے ہو، ایسے رئیسوں سے پوری دنیا بھر جائے تو بھی اس مسکین کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ اللہ کے ہاں اس مسکین کی وہ عزت ہے۔ زاہد نے حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمہ اللہ تعالی سے کہا کہ مجھے کون لڑکی دے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر شاہ شجاع کی لڑکی تجھے مل جائے۔ زاہد حضرت شاہ شجاع رحمہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے نہ تھے، بولے ارے میاں کیوں جوتے مرواتے ہو؟ اتنے بڑے آدمی، دین و دنیا دونوں کے لحاظ سے بادشاہ، ان کی بیٹی مجھے مل جائے، کیوں جوتے مرواتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ہی ہوں، میں خود کہہ رہا ہوں۔ اب دیکھیے اس زاہد کی عقل، اللہ تعالیٰ جس کے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر دیتے ہیں اسے عقل کامل عطا فرماتے ہیں۔ زاہد نے کہا کہ آپ تو بات کر رہے ہیں اپنے مقام کے مطابق، آپ تو بہت بڑے ولی اللہ ٹھہرے، لیکن شادی تو آپ کی لڑکی سے ہوگی، کام کیسے چلے گا؟ ہے نا عقل کی بات؟ آج کل کا کوئی زاہد ہوتا تو کہتا ہاں ہاں جلدی سے نکاح پڑھاؤ۔ حضرت شاہ شجاع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اسی کے کہنے سے کہہ رہا ہوں، میری لڑکی کا مطالبہ ہے کہ میری شادی کسی زاہد سے کرنا۔ زاہد نے کہا اچھا دیکھ لیتے ہیں کیسی ہے آپ کی صاحبزادی۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، کہیں وہی قصہ نہ ہو جائے کہ جب رسا گلے میں ڈال کر کھینچا تو کہے یا اللہ چھوڑ دے، یا اللہ چھوڑ دے، یا اللہ چھوڑ دے۔ خیر نکاح ہو گیا۔ شاہی محل سے جھونپڑی کی طرف 3 آدمیوں کی بارات چلی۔ نمبر 1 زاہد، نمبر 2 شاہ شجاع کی لڑکی وہ بھی زاہدہ، اور نمبر 3 خود شاہ شجاع، کل 3 آدمی۔ جیسے ہی جھونپڑی میں داخل ہوئے صاحبزادی کی چیخ نکل گئی، بے اختیار چیخ نکل گئی، ابا تو نے تو مجھے ڈبو ہی دیا، ابا تو نے تو مجھے ڈبو ہی دیا۔ زاہد نے کہا دیکھ لیا، میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ تو بول رہے تھے اپنے مقام سے، اس نے تو ابھی جھونپڑی دیکھی ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ صاحبزادی بولی زاہد صاحب کچھ معلوم بھی ہے میری چیخ کیوں نکلی؟ زاہد صاحب میرے ابا تو میرے لیے زاہد تلاش کرتے رہے، اور سامنے جو مٹکا پڑا ہے اس کے اوپر خشک روٹی کا ٹکڑا رکھا ہے، جو خشک روٹی کے ٹکڑے بچا بچا کر رکھے وہ زاہد کہاں سے آیا؟ ابا تو نے تو مجھے ڈبو ہی دیا، ابا تو نے تو مجھے ڈبو ہی دیا۔ زاہد کا جواب سنیے۔ زاہد نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرا روزہ ہے، بوقت سحر میں نے جو کھانا کھایا تھا اس میں سے تھوڑا سا ٹکڑا افطار کے لیے بچا کر رکھا ہے۔ صاحبزادی پھر بولی ارے اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ تو زاہد کہاں سے آیا؟ جس اللہ نے سحری کھلائی اس اللہ پر اتنا بھی اعتماد نہیں کہ وہ افطار بھی کروائے گا، تو زاہد کہاں سے آیا؟ ابا تو نے تو مجھے ڈبو ہی دیا۔ چلیے اب ڈبو ہی دیا تو خیر صبر کر لیتے ہیں۔ یہ ہوتی ہیں لڑکیاں، یہ ہوتی ہیں لڑکیاں۔ شاہ شجاع جیسے بادشاہ کی لڑکی شاہی محل سے نکل کر زاہد کے پاس جھونپڑی میں جا رہی۔
مالدار بیوی اور مسکین شوہر سے متعلق تیسرا قصہ سن لیجیے۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ تعالی ایک مسکین عالم تھے۔ ریاست بھوپال کی نوابہ نے ان سے شادی کر لی تو یہ بھی نواب بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی کے ذریعے انہیں نواب بنا دیا اور پھر دین کی اتنی بڑی بڑی خدمتیں کی، ایسی بڑی بڑی تصانیف چھوڑی کہ پوری دنیا میں ان کا نام ہے، ورنہ پہلے کوئی انہیں جانتا بھی نہیں تھا، اور اس کا ذریعہ ان کی بیوی بنی۔ ایسے ہی پھر بتا دوں کہ جن عورتوں کے گھروں میں جہیز جمع ہے اور داماد انہیں ملتے نہیں، وہ مساکین علماء سے شادی کر لیں، دیکھیے ان کا بھی کام ہو جائے گا، ان کا بھی۔ دنیا کے کام کرنے میں تو آج کا مسلمان بہت ہوشیار ہے، وہی عقل یہاں کیوں استعمال نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے مخلوق دو قسم کی پیدا فرمائی ہے، ایک وہ جنہیں دولت تو دے دی مگر کمانے کے تجارت کے طریقے نہیں جانتے، یا انہیں فرصت نہیں، یا نیک و صالح خواتین ہیں کہ وہ دنیا کے دھندوں میں پڑنا اپنے لیے جائز نہیں سمجھتی، لیکن مال ان کے پاس بہت ہے۔ دوسری قسم کی مخلوق وہ ہے جو کمانے کے تو ماہر ہیں مگر مال نہیں، حالانکہ کمانے کے لیے تو دونوں چیزیں چاہیے، مال بھی ہو اور کمانے کی صلاحیت بھی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا عجیب حکمت ہے کہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے کسی کو مال دے دیا، تجارت کے سلیقے نہیں دیے، اور کسی کو سلیقہ دے دیا مگر مال نہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ ان کا جوڑ بنا دیتے ہیں، ایک بن جاتا ہے سرمایہ کار، دوسرا بن جاتا ہے محنت کار۔ جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس میں دونوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ سو جیسے دنیا کی تجارتیں ایسے چلاتے ہیں، آخرت کی تجارت ایسے کیوں نہیں چلاتے؟ مالدار لوگ اپنی بچیاں، وہ عورتیں جو خود مختار ہیں یا ان کے اولیاء، وہ اپنی لڑکیاں علماء و مساکین کو دیں، پیسہ ان کا ہوگا اور دینی کام وہ کریں گے۔ یہ خواتین مالدار تو ہیں مگر دینی کام نہیں کر سکتی، جہاد میں نہیں جا سکتی، علم دین نہیں پڑھا سکتی، جامعات نہیں چلا سکتی، اور جن علماء سے شادی کریں گی وہ مساکین ہوں گے، دین کے کاموں کے لیے انہیں پیسے کی ضرورت ہے۔ جب یہ ان کی مالی امداد کریں گی تو یہ بن گئی سرمایہ کار اور شوہر بن گئے محنت کار۔ درجہ تو پھر بھی خواتین ہی کا بلند رہا۔ پھر جب دونوں مل کر کام کریں گے تو آخرت کی تجارت خوب چلے گی۔ دنیا کی تجارت کی دلوں میں اہمیت ہے، اس میں تو تدبیر لگاتے ہیں، مگر آخرت کی تجارت کی دلوں میں اہمیت نہیں، اس لیے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ اور مولوی لوگ جو کچھ کرتے ہیں لوگوں سے چندے مانگ مانگ کر کرتے ہیں، روزانہ جھولا اٹھائے چندہ مانگتے پھرتے ہیں، اور یہ بڑی بڑی سیٹ، بڑی بڑی مرغیاں یہ بیٹھی رہتی ہیں، آخر یہ ان سے شادی کیوں نہیں کرتی؟ اس وقت آپ فقیہ العصر، مفتی اعظم حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم کا واعظ جہیز اور داماد سن رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ میں چندے کے خلاف کہتا رہتا ہوں، اس پر میری کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں، شاید دیکھی ہوں گی۔ علماء کو بہت کہتا ہوں کہ مت کرو، چندہ مت کرو، اہل دنیا کی نظر میں دین کو ذلیل کر رہے ہو، چندہ مت کرو۔ یہ بات تو کہتا رہتا ہوں، لیکن یہ بات کہ لوگ از خود چندہ دیں، اس پر شاید کبھی بھی نہیں کہا۔ چلیے سن لیں۔ حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالی کا قصہ یاد آ گیا۔ فرمایا یہ جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ علماء جھولیاں اٹھائے اٹھائے دروازوں پر دھکے کھا رہے ہیں، اس میں مالدار لوگوں کا بھی قصور ہے۔ لوگ اگر یہ خود ہی دین کے کاموں پر خوب خوب خرچ کریں تو علماء ان کے دروازوں پر جا جا کر دھکے کیوں کھائیں؟ یہ دیتے نہیں، وہ مجبور ہو کر دھکے کھاتے ہیں۔ ایک مثال بیان فرمائی کہ کسی شخص نے کھانا پکانے کے لیے خانسامہ یعنی باورچی رکھا، مگر اس سے یہ طے کر لیا کہ دیکھو صرف خشک تنخواہ دوں گا، کھانا نہیں دوں گا۔ حالانکہ عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ باورچی جو کھانا پکاتا ہے اس میں سے کھا بھی لیتا ہے، تنخواہ بھی ملتی ہے اور کھانا بھی، مگر اس سے یہ طے کر لیا کہ خشک تنخواہ دوں گا، کھانا نہیں دوں گا۔ اس نے سمجھا کہ چلیے قبول کر لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا، کچھ زیادہ پکا لیا کروں گا، کچھ تو بچ ہی جائے گا۔ بیچارے نے اچھا گمان رکھا کہ کچھ مل ہی جائے گا۔ اس نے کھانا پکا کر سیٹھ کے سامنے رکھا، سیٹھ نے کھانا شروع کیا، اس نے لقمے گننا شروع کیے کہ کچھ بچاتا ہے یا نہیں، لیکن وہ سارا ہی صاف کر گیا، ایک لقمہ بھی نہ بچایا۔
پھر بوٹیاں کھانا شروع کی تو اس نے بوٹیاں گننا شروع کی کہ ایک بوٹی تو بچا ہی لے گا، مگر اس نے ایک بھی نہ بچائی۔ آخر میں ایک ہڈی رہ گئی تو اس نے کہا چلو ایک ہڈی چوس کر کچھ تو مزہ چکھ ہی لوں گا۔ اس نے اٹھا کر وہ بھی چوسنا شروع کر دی۔ اب تو اس کی چیخ نکل گئی، ہائے ہڈی بھی گئی۔ فرمایا اللہ کے بندوں، علماء پر اعتراض کر رہے ہو کہ یہ مانگتے کیوں پھر رہے ہیں، یہ مانگتے کیوں پھر رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ اگر تم ان کو ہڈی ہی چوسنے کو دے دیتے تو وہ تمہارے دروازے پر نہ آتے۔ تم تو ان کو ہڈی بھی چوسنے کو نہیں دیتے، ہڈیاں بھی خود ہی چوس رہے ہو۔ جس مضمون پر بیان شروع ہوا اس سے متعلق کچھ احادیث اور کچھ قصے بتانے کا ارادہ تھا، مگر وقت تو سارا ایک ہی قصے پر ختم ہو گیا۔ خیر کوئی بات نہیں، آخر میں خلاصہ ایک بار پھر سن لیجئے۔ خبر یہ ملی کہ ویسے تو 2 ہی جوڑے ہیں، مگر جہیز کے لیے الگ سے بھی رکھے ہیں، صندوقوں کے صندوق بھر کر رکھے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ وہ یہ کپڑے نکالیں، جہاد میں بھیج دیں، صرف 3 جوڑے رکھیں۔ کوئی زاہد داماد تلاش کریں اور اسے 2 3 جوڑے بنا کر دیتے رہیں۔ جو لوگ پہلے سے کپڑے جمع کر کے رکھتے ہیں وہ یہ بھی تو نہیں سوچتے، ان لوگوں میں اتنی بھی تو عقل نہیں کہ ڈیزائن تو روز بروز بدلتے رہتے ہیں اور آپ کے پاس جو پہلے کا رکھا ہوگا وہ ڈیزائن تو پرانا ہو جائے گا، کیا فائدہ جمع کرنے کا؟ مسکین داماد تلاش کریں، جب مل جائے تو اس سے پوچھ لیں کہ 3 جوڑے دینے کی مالی صلاحیت ہے یا نہیں۔ اگر اس کے پاس صلاحیت ہے تو آپ 1 جوڑا بھی نہ دیں۔ بیوی کے مصارف تو سارے کے سارے اس کے ذمہ ہیں، آپ 1 جوڑا بھی نہ دیں، داماد خود ہی لا کر دے، بلکہ رخصتی سے پہلے ہی 1 جوڑا اپنے سسرال یعنی لڑکی کے میکے میں دے جائے کہ آج سے یہ میری بیوی ہے، سو ابھی جانے سے پہلے آج ہی سے یہ میرا جوڑا پہن لے۔ آپ لوگ اپنے جوڑے اپنے ہی پاس رکھیں۔ ایک بات تو سوچئے کہ عورتیں جو کرچھلی چلاتی ہیں تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ گھوڑا نیچے کی بجائے اوپر کیوں چڑھ جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شروع ہی سے داماد بے غیرت ملتا ہے، ایسا بے غیرت کہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ کما کر کھلانے کے قابل نہیں۔ اپنے سسرال سے کہتا ہے کہ لڑکی بھی دو اور لڑکی کو کھلانے پلانے اور پہنانے کے لیے سامان بھی دو، میں اس قابل نہیں، اللہ کے لیے مجھ پر رحم کرو، اللہ کے لیے اپنی لڑکی کو کھلاؤ پلاؤ۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آخر میں اعلان سن لیجئے، جو بھی جہیز قبول کرے گا، جو بھی قبول کرے گا وہ اعلان کر رہا ہے، سسرال کو اپنی بیوی کو بتا رہا ہے کہ میں ایسا نادار ہوں، ایسا مفلس ہوں، ایسا بھکاری ہوں، ایسا فقیر ہوں یا ایسا نالائق ہوں اور ایسا بے غیرت ہوں کہ بیوی کو 1 جوڑا بھی نہیں پہنا سکتا، بیوی کے لیے 1 بستر بنانے کے بھی قابل نہیں، بیوی کو چارپائی دینے کے قابل نہیں۔ للہ میری مدد کرو، مجھ پر رحم کرو۔ سوچئے، عقل سے سوچئے، یہی بیٹھے بیٹھے سوچئے، ایسا داماد یہی کہہ رہا ہے یا نہیں؟ یہی اس کا مطلب ہے یا نہیں؟ اور اگر واقعتاً یہی مطلب ہے تو ایسا داماد بیوی سے بھیک مانگ رہا ہے یا نہیں؟ اور وہ بیوی اس کے گھر جا کر کرچھلی چلائے گی یا نہیں کہ ارے نالائق، تو تو میرا محتاج ہے، چارپائی تجھے میں نے دی ہے، لباس بھی تجھے میں نے دیا ہے، صرف اپنا ہی نہیں بلکہ تیرا بھی، تیری اماں کا بھی، تیرے ابا کا بھی میں نے ہی تو لا کر دیا ہے۔ آج کل کے داماد ایسے بے غیرت ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیوی کا لباس خود دیتے، لیکن یہ ایسے بے غیرت ہیں کہ بیوی اپنا لباس بھی لائے، شوہر کی اماں کا بھی لائے، شوہر کے ابا کا بھی لائے، اور اگر دیور وغیرہ ہیں تو ان کا بھی لائے، سب کے لیے لباس وہ لائے۔ مرد اتنا بھکاری، اتنا مفلس ہو کہ بیوی کا خرچ بھی نہیں اٹھا سکتا بلکہ والدین کا خرچ بھی بیوی سے وصول کرتا ہے، اس کے لیے تو شادی کرنا ہی جائز نہیں، اور اگر قادر ہونے کے باوجود بھیک مانگتا ہے تو اس کے لیے مانگنا جائز نہیں اور اسے دینا جائز نہیں۔ مسئلہ یاد رکھیں، جو شخص 1 دن کے کھانے کی قدرت رکھتا ہو، یعنی کھانا موجود ہو یا کما سکتا ہو، اس کے لیے مانگنا بھی حرام اور اس کو دینا بھی حرام ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ لوگ اس پر عمل تو نہیں کریں گے، لیکن شاید اللہ تعالیٰ کوئی ایسا وقت لے آئے جب کسی کو عمل کی توفیق بھی مل جائے۔ نہیں بھی کریں گے تو مسئلے کی بات تو سمجھ میں آ گئی
کہ داماد اگر ایک وقت کا کھانا رکھتا ہے تو اس کے لیے مانگنا بھی حرام ہے، اور اگر سسرال والے اس کو کچھ دیتے ہیں تو ان کے لیے دینا بھی حرام ہے۔ یا اللہ، تو یہ مسئلہ بتانے پر سننے والوں کو 1000 رکعت کا ثواب تو دے ہی دے، حالانکہ انہوں نے پوچھا تو نہیں ہے، لیکن یا اللہ اپنی رحمت سے بغیر پوچھے ہی ان کو دے دے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی ایک مسئلہ پوچھے گا اسے 1000 رکعت نوافل کا ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ ثواب عطا فرما دے، اور میں تو بتا رہا ہوں، اس پر تو یا اللہ تو کتنی 1000 رکعتوں کا ثواب دے گا کچھ نہ پوچھیے۔ یا اللہ تو اپنی رحمت کے ہاتھ برسا دے۔ یہاں سے جانے کے بعد، یہ مسئلہ سننے کے بعد آپس میں کچھ تذکرہ بھی کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت آپ فقیہ العصر مفتی اعظم حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم کا واعظ جہیز اور داماد سن رہے ہیں۔ جہیز اور داماد کے موضوع پر بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر حضرت والا نے فرمایا، جہیز لینے دینے کی رسم حب مال کا کرشمہ ہے۔ دنیا و آخرت کی سب تباہیاں حب مال سے ہیں۔ مال کی محبت ہر گناہ کی بنیاد ہے، ہر گناہ کی جڑ ہے۔ سورۃ العادیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ حب مال ہی ہر نافرمانی کی بنیاد ہے۔ فرمایا انہ لحب الخیر لشدید، انسان کے دل میں مال کی محبت بہت پیدا ہو گئی، اتنی کہ اس نے اسے تباہ کر دیا۔ اللہ کا کرم دیکھیں کہ میرا بیان سن کر کسی خاتون کو ہدایت ہوئی ہو اس کا ذکر نہیں کر رہا، بلکہ بعض خواتین کی حالت سن کر بیان ہو رہا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کو نواز دے، میرا اللہ جس کو نواز دے۔ عام طور پر ہوتا تو یہ ہے کہ کوئی میرا بیان سنتا ہے، پھر اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے حالات لکھتا ہے، پھر اس کے حالات باب العبر میں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ لیکن جہیز کے مسئلے میں عجیب معاملہ ہے۔ 3 خواتین کے قصے سامنے آئے ہیں، اور مزید ایسی خواتین سامنے آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ایک لڑکی کا دارالافتاء سے اصلاحی تعلق ہے، اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ والدین سے جہیز ہرگز نہیں لوں گی، وہ جتنا جہیز دینا چاہیں گے میں ان سے کہوں گی کہ اس کے بدلے مجھے نقد رقم دیں، اتنے کے زیور، اتنے کے کپڑے، اتنے کا فرنیچر، اور اتنے کا ٹی وی، اور اتنے کا یہ اور اتنے کا وہ۔ تو ان سب کی بجائے میں اپنے ابو سے کہوں گی کہ ابو پیسے نکالیں، پیسے، پھر جب پیسے میرے قبضے میں آ جائیں گے تو سارے مجاہدین کو دے دوں گی، کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھوں گی، سب مجاہدین کو دے دوں گی۔ دیکھیے، جس میں دین آتا ہے اس میں عقل بھی آ جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میں نے اپنے ابو سے یہ کہا کہ ابو آپ اتنے پیسے جہاد میں لگا دیں تو وہ لگائیں گے نہیں، لہٰذا میں پہلے اپنے قبضے میں لوں گی، اس کے بعد سارے کا سارا جہاد میں لگا دوں گی، ایک پیسہ بھی اپنے پاس نہیں رکھوں گی۔ جب ایک خاتون نے یہ کہا تو اس کی جاننے والیوں میں سے ایک دوسری خاتون نے بھی اعلان کر دیا، اس کا اصلاحی تعلق بھی یہاں دارالافتاء سے ہے اور اس کی شادی بھی ہونے والی ہے۔ اس نے بھی اعلان کر دیا کہ میں بھی اپنے ابو سے جہیز نہیں لوں گی، اور اگر ابو سے یہ کہوں کہ آپ جہیز کا پیسہ جہاد میں لگا دیں تو وہ لگائیں گے نہیں، اس لیے پہلے پیسے لوں گی، پھر سارے کے سارے اللہ کی راہ میں جہاد میں لگا دوں گی۔ ان 2 قصوں کا تو پہلے معلوم ہوا، رات ایک کی خبر اور آ گئی۔ اس نے کہا کہ میری امی نے جہیز بنانا شروع کر دیا ہے، میں روکتی ہوں تو مانتی نہیں، میں جہاد میں لگانا چاہتی ہوں مگر وہ بنائے چلی جا رہی ہیں، میں کیا کروں؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے امی ابو دونوں کو سمجھائیں کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے جہیز بنا کر دیا تو میں سارا بیچ دوں گی، بیچنے میں محنت بھی کرنا پڑے گی، اور جتنے پیسے خرچ ہوں گے وہ ملیں گے بھی نہیں، نقصان ہوگا۔ سو آپ کی راحت اور آپ کا فائدہ اس میں ہے کہ نقد رقم ابھی سے مجھے دے دیں۔ اچھا مالدار خاندان ہے، چنانچہ میں نے کہا کہ اگر وہ آپ کو 1-2 لاکھ کا جہیز دینا چاہتے ہیں تو ابھی سے چلانا شروع کر دو کہ مجھے جہیز نہیں چاہیے، مجھے جہیز نہیں چاہیے، مجھے نقد رقم دیں۔ چیک کاٹیں، چیک، بینک کا چیک کاٹیں، جتنے زیادہ سے زیادہ کا ہو سکے، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، جتنے زیادہ سے زیادہ کا ہو سکے چیک کاٹیں، پھر وہ مجھے پکڑا دیں، میں مالک بن جاؤں گی،
پھر میں جو چاہوں کروں. اس وقت آپ فقیہ العصر مفتی اعظم حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم کا واعظ جہیز اور داماد سن رہے. آج کل کے والدین تو ایسے ہیں کہ ایک لڑکی نے بتایا کہ میرے والد نے مجھے عیدی کے 50 روپے دیے. اب میں کہتی ہوں کہ میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گی تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بالکل نہیں. پہلی لڑکی تو امی کا یہ حال بتا رہی تھی, اس لڑکی نے اپنے ابو کا یہ حال بتایا ہے. آج کل کے ابو بھی ایسے ہی ہیں. وہی بات ہوئی نا ایڈز والی کہ ایک ایڈز والے نے شادی کر لی دوسری ایڈز والی سے, دونوں ایڈز والے ہو گئے ڈبل ایڈز. آج کل کے ابو بھی عورتوں جیسے ہیں. اس لڑکی نے بتایا کہ جب میں نے کہا کہ میں اسے اللہ کی راہ میں لگاؤں گی تو وہ بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ اچھا اگر تمہیں نہیں رکھنا ہے تو مجھے واپس کر دو. وہ کہتی ہے کیوں کروں, میں تو مالک بن گئی, آپ کچھ بھی کر لیں, خواہ ناراض ہوں چیخیں چلائیں, میں تو بالکل واپس نہیں دوں گی, میں تو اللہ کی راہ میں لگاؤں گی. یہ قصے اس لیے بتا دیے کہ جیسے ان خواتین نے تدابیر اختیار کی ہیں آپ بھی کریں. ابو اور امی سے یہ نہ کہیں کہ جہیز کی رقم جہاد میں یا کسی اور کار خیر میں لگا دیں, وہ نہیں لگائیں گے, جان نکل جائے گی, نہیں لگائیں گے. لہذا پہلے ان سے جہیز کی رقم وصول کریں پھر اللہ کی راہ میں لگا دیں. یا اللہ اپنی محبت سے ان مردہ دلوں سے دنیا کی محبت نکال کر ان مردہ دلوں کو اپنی محبت سے منور فرما دے, معمور فرما دے. ایسے والدین جن کے بچے انہیں سمجھا رہے ہیں, یا اللہ انہیں ایڈز کے مرض سے صحت عطا فرما اور آئندہ نسل ایسی بنا دے کہ وہ ایڈز سے محفوظ ہوں, کہ دلوں میں دنیا کی محبت نہ ہو. بہشتی زیور کی بات یاد رکھا کریں کہ بچوں کے دل سے مال کی محبت نکالنے کے لیے ان کے ہاتھوں سے رقم اللہ کے راستے میں لگوایا کریں. مگر یہاں تو خود والدین کا اپنا حال برا ہے. کہتے ہیں بہشتی زیور گھروں میں رکھی ہے, پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں, تو آخر یہ قصے کیوں نظر نہیں آتے؟ الٹا بچوں کے دلوں میں مال کی محبت گھسا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت عطا فرمائے. وصلی اللہم وبارک وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. اس وقت آپ نے فقیہ العصر مفتی اعظم حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم کا واعظ جہیز اور داماد سنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے کبھی یہ بھی سوچا کہ دنیا فسادات, قتل و غارت اور جان لیوا پریشانیوں کے عذاب میں کیوں گرفتار ہے؟ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی معافن الا المجاہرین کل امتی معافن الا المجاہرین. میری پوری امت کو معاف کیا جا سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی علانیہ بغاوت کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کی کھلی بغاوتیں. نمبر 1, داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا, کٹانا یا منڈانا. نمبر 2, شرعی پردہ نہ کرنا. وہ قریبی رشتہ دار جن سے پردہ فرض ہے, چچا زاد, پھوپھی زاد, مامو زاد, خالہ زاد, دیور, جیٹھ, نندوئی, بہنوئی, پھوپھا, خالو, شوہر کا بھتیجا, شوہر کا بھانجا, شوہر کا چچا, شوہر کا ماموں, شوہر کا پھوپھا اور شوہر کا خالو. تیسری کھلی بغاوت مردوں کا ٹخنے ڈھانکنا. نمبر 4, بلا ضرورت کسی جاندار کی تصویر کھینچنا, کھنچوانا, دیکھنا رکھنا اور تصویر والی جگہ جانا. نمبر 5, گانا باجا سننا. نمبر 6, ٹی وی دیکھنا. نمبر 7, حرام کھانا جیسے بینک اور انشورنس وغیرہ کی کمائی. نمبر 8, غیبت کرنا اور سننا. اللہ تعالیٰ کی ان علانیہ بغاوتوں اور کھلی نافرمانیوں کی تفصیل اور ان پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دنیا و آخرت میں سخت عذاب کی وعیدیں معلوم کرنے کے لیے فقیہ العصر مفتی اعظم حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم کا واعظ اللہ کے باغی مسلمان پڑھیں یا اس نام کی کیسٹیں سنیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو اپنی بغاوتوں اور ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما کر دنیا و آخرت کے ہر قسم کے عذاب اور ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائیں. آمین.
جان لیوا پریشانیوں سے مکمل نجات کے لیے کتاب ہر پریشانی کا علاج اور اسی نام کی مختصر سی کیسٹ کے تیر بہدف اکسیر نسخے آزمائیں اور انہی نسخوں کے استعمال سے مکمل قابل رشک سکون پانے والوں کے حیرت انگیز حالات کتاب باب العبر میں پڑھیں۔